ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر۔ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ لیڈر وہ ہے، امام وہ ہے جو کہے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تمہیں اس سے بہترین بنا کے دیتے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں اس سے بہترین بنا کے دوں گا، نئی دنیا، بہترین دنیا۔ تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ یہ السلام علیکم دوستو، اس طرح کی مزید سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رحمت ٹی وی کو سبسکرائب، لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ رحمت ٹی وی پر نیو آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کا کمال ہے۔ عرب قوم کو کہا یہ کیا تم لے کے بیٹھے ہوئے تھے، آؤ میرے پاس آؤ۔ یہ ہے جی امامت۔ امامت کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ مرشد کہتا ہے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ یہ کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام، یہ امامت کوئی جائے نہیں۔ امامت صغرا، یہ امامت کبرا، بڑا لیڈر اور کل کائنات کا سب سے بڑا لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربیوں کو کہا، پہلے عربیوں کو اور بعد میں پوری دنیا کو کہا یہ تم کیا لے کے بیٹھے ہوئے، یہ کیا سیاسی نظام ہے، یہ کیا معاشرہ، کیا کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسے کاروبار ہے؟ اس سے بہترین، آؤ میں تمہیں بہترین کاروبار کا طریقہ بتاتا ہوں، میں تمہیں بہترین ملک چلانے کا طریقہ بتاتا ہوں، سیاسی نظام دیتا ہوں، ہر چیز تجھے بہترین دیتا ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ بس عربی آ گئے، میرے امام کائنات کے پیچھے لگ گئے، آقا کے پیچھے لگ گئے، تو آقا نے اس جہان سے انہیں اٹھایا اور ایک نئی کائنات اور نئی دنیا بنا کے دکھائی کہ یہ ہے دنیا، اور ایسی دنیا بنائی، ایسی قوم بنائی، ایسا ملک بنایا، ایسا کاروبار بنایا، ایسا معاشرہ بنایا، ایک نیا معاشرہ، ہر چیز نئی بنا کے فرمایا یہ دیکھو، اور پوری دنیا پھر دیکھنا شروع ہو۔ پھر دنیا نے عمر فاروق کو خط لکھ کے کہا، عیسائیوں کی عوام نے عمر فاروق کو خط لکھ کے بھیجا کہ ہم اپنے عیسائی حکمرانوں سے تنگ ہیں، تم آؤ اور حکومت کرو، اور وہ اپنے امام عالمین والا محمد مصطفیٰ علیہ السلام والا نظام ہمارے ملک میں بھی لے کے آؤ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، میرے مومنوں اور میرے متوکل، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، متوکل کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کی یہ نشانیاں ہیں، اور ان کی سب سے بڑی اور آخری نشانی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، میرے بندہ مومن، میرے بندہ متوکل کی نشانی یہ ہے کہ ان کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد۔ یہ آیت ہے، الیکشن آنے والے، آپ آپس میں کر لیں مشورہ، آپس میں مشورہ کر لو کہڑے پاسے جانا ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ہر معاملے کے اندر مشورہ کرو، اور حدیث پاک ہے کہ سرکار بہت زیادہ مشورہ کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کر لو، اور یہ ہے ہمارے سیاسی نظام کی بنیاد۔ اسی بنیاد پہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی پاک سب نے، خلفائے راشدین نے اپنی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، مجلس شورا، کہ خلیفہ صاحب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجلس شورا سے منظوری لیتے تھے، اور مجلس شورا آپس میں مشورہ کرتی تھی، اور جو بہتر سمجھتی تھی وہ خلیفہ صاحب کو وہ کہتی تھی، اور خلیفہ صاحب سیان کر دیتے تھے۔ تو یاد رکھو اسلام نے کوئی متشکل سیاسی نظام ہمیں نہیں دیا۔ اسلام کا سیاسی نظام کوئی سیاسی نظام نہیں ہے۔ سیاسی نظام کے مقاصد اور اس کی بنیادیں ہمیں اسلام نے عطا فرمائی۔ تمہارے سیاسی نظام کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
ایک بندہ نہ فیصلے کرتے چلے جائے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، شورا، ہر کام مشورے کے ساتھ اور مجلس شورا کی منظوری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ اب تمہاری مرضی، بدلے ہوئے حالات کے مطابق، بدلے ہوئے واقعات کے مطابق، بدلی ہوئی ضروریات کے مطابق کوئی بھی تم سیاسی نظام تشکیل دے سکتے ہو۔ وہ پارلیمانی ہو سکتا ہے، صدارتی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو۔ پہلی بات، اس میں شورا کا بنیادی حکم جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، اور اس سیاسی نظام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی نظام بنا لو، کوئی بھی سیاسی نظام بنا لو، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، یہ اللہ رسول کا مسئلہ نہیں۔ کوئی بھی نظام، صدارتی بنا لو، پارلیمانی بنا لو، یا کوئی بھی بنا لو، لیکن اس نظام کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو امن ملنا چاہیے اور روزگار ملنا چاہیے اور انسانی بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ جو بھی نظام میری مخلوق کو بنیادی انسانی حقوق دے گا، امن دے گا اور سکون دے گا، آسائش دے گا اور آزادی دے گا اور بنیادی انسانی حقوق دے گا، وہ اسلام ہی ہوگا، وہ اللہ رسول کا نظام ہی ہوگا۔ اسلام نے ہمیں کوئی نظام بنا کے نہیں دیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل میری کیا ہے؟ یہ میری اپنے خیالات ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اور وقت بھی چونکہ ہو گیا ہے، آخری بات، میرے اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں کس سیاسی نظام کے تحت وہ خلیفہ بنے تھے؟ اور حضرت عمر فاروق بنے تو وہ کس سیاسی نظام کے؟ وہ پارلیمانی نظام کے ساتھ یا صدارتی نظام تھا؟ نہ پارلیمانی تھا نہ صدارتی تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایک اور طریقے سے منتخب ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے طریقے سے، اور حضرت عثمان غنی تیسرے طریقے سے۔ پہلے تینوں خلیفے مختلف 3 طریقوں سے منتخب ہو گئے، اور اگر کوئی اسلام نے کوئی باقاعدہ سسٹم دیا ہوتا تو وہ تینوں ایک طریقے سے ہوتے۔ اب آپ پوچھیں گے جی وہ تینوں طریقے کیا علیحدہ؟ شاہ صاحب موجود ہے ماشاءاللہ، آپ بھی سارے صاحب دانش اور صاحب علم موجود ہیں، چونکہ مسجدوں میں یہ باتیں ذرا کم ہوتی ہیں تو اس لیے ذرا آپ کو معلومات بھی کم ہی ہے۔ اور میں آپ کو لطیفہ سناؤں، لطیفہ یہ ہے کہ میں فاضل عربی کا امتحان دے رہا تھا، پتہ نہیں کون سا امتحان تھا مجھے یاد نہیں، تو مولانا ہمارے استاد تھے، انہوں نے سوال دیا تھا کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، تو میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ اسلام کا سیاسی نظام کوئی نہیں، اور میں نے دلیل یہی دی تھی کہ پہلے تینوں خلیفے مختلف طریقوں سے منتخب ہوئے، لہذا ثابت ہوا کہ اسلام میں کوئی خاص مقرر طریقہ نہیں۔ استاد ہم نے تھاپڑ مارنے لگا، کمال کر شریعت ایسی کمال کر لکھ شریعت اے میں چھوٹے ہونے تھاپڑا بجا سی ایس گل تو یہ بتاؤں اور سنان دے رب نواز صاحب نے تھاپڑ مارے ایسا۔ اچھا حضرت صدیق اکبر کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں جی سرکار نبی پاک پردہ فرما گیا، ان کے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، ان کا جانشین، اب یہ نظام کون چلائے گا؟ آدھے کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، آدھے کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، دونوں آئے تو گفتگو شروع ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور یہ اوپر کیا اور کہا کہ میں اپنی طرف سے حضرت صدیق اکبر کا نام پیش کرتا ہوں کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام کا جانشین ہونا چاہیے اور اس حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے، تمہیں قبول ہے؟ سب نے کہا جی سب قبول ہے۔ لو جی اے طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، حضرت صدیق اکبر جب بیمار ہو گئے تو خاص لوگوں کو بلایا، خاص لوگوں کو بلا کے کہا
کہ میرا وقت قریب ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے بعد عمر فاروق ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی کہتا جی ٹھیک ہے، کوئی غلط ہے، کوئی آتا نہیں، سارے اپنے اپنے رائے دیتے۔ زیادہ تر لوگ رائے دیتی جو کوڑے بڑے نے، ڈاڈے بڑے، غصے والے۔ گل تو ٹھیک ہے، چنگے نے، حضرت عمر فاروق بھی چنگے نے، فاروق بھی چنگے ہیں، بڑے غصے والے۔ تو صدیق اکبر پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے جب عمر کے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ آئے گا نا، ذمہ داریاں آئیں گی نا، تو بیلنس ہو جائے گا، لیول ہو جائے گا۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ واقعی ہو گیا۔ تو انہوں نے مختلف لوگوں سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اپنی رائے پہلے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمر کو ہونا چاہیے میرے پاس، تمہارا کیا خیال ہے؟ زیادہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کوڑے ہیں، اور میں نہیں، ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال آپ نے خود حضرت صدیق اکبر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سلیکشن فرمائی تھی، لیکن میری سلیکشن نہیں، سلیکشن فرما کے پھر مشورہ بھی کیا، رائے عامہ بھی لی تھی۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ، جب حضرت عمر فاروق کا وقت آخر آیا تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی۔ کیا بنایا؟ بولو، ایک کمیٹی بنائی کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ میرے بعد کس کو ہونا چاہیے۔ اور یہاں عجیب بات یہ ہے کہ اس کمیٹی میں سے اپنے بیٹے کا نام نکالا اور زور دے کے کہا کہ میرے اے کمیٹی والوں، تم نے حکمران، مسلمانوں کا حکمران، نوکر اور خادم تم نے مقرر کرنا ہے، نبی پاک کا گدی نشین مقرر کرنا ہے، اس میں جس کو بھی چنو گے وہ ہو جائے گا، لیکن میرے بیٹے کو نہیں چننا۔ عبداللہ بن عمر کا نام لینا چاہیے۔ یہ آپ نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ پورا ایک کمیٹی والوں، تمہارے سامنے سارے صحابہ موجود ہیں، جس کو مرضی بنا لینا، میرے بعد جس کو مرضی بنانا، لیکن میرے بیٹے کو نہیں بنانا۔ اچھا، یہ تیسرا طریقہ۔ تو اس کمیٹی نے حضرت عثمان غنی کا نام چنا۔ وہ کمیٹی گئی، مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے نتیجہ نکال کر انہوں نے کہا جی اس کمیٹی نے حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا۔ 3 طریقے اور تینوں مختلف طریقے۔ تو ثابت ہوا کہ ہم نے کیسا سیاسی نظام بنانا ہے، اپنا حکمران کس طریقے سے چننا ہے، یہ اسلام نے کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا، اور یہ کوئی طریقہ نہ بتانا ہی اسلام کے سچے دین ہونے کا سب سے بڑا نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے بتایا کہ جو بھی انتخاب کرو، جس طریقے سے بھی کرو، اس طریقے کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، مجلس مشاورت کا زیادہ زور ہونا چاہیے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرے۔ ایک بات۔ اور دوسری بات، جو بھی سیاسی نظام بناؤ، جیسے بھی حکمران جس طریقے سے بھی بناؤ، لیکن جو بھی بناؤ گے نا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ میری مخلوق، اللہ نے فرمایا میری مخلوق کے بنیادی انسانی حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ جو نظام بھی میری مخلوق کو، میرے محبوب کی امت کو بنیادی انسانی حقوق دینے میں کامیاب ہوگا، ان کی آسائش کا خیال رکھے گا، ان کو امن دے گا، ان کو روزگار دے گا، ان کے حقوق بحال کرے گا، وہی نظام اسلامی نظام ہوگا۔